امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار خیمے میں تشریف لائے سلام کرنے کے لیے، دیکھا کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے۔ اب ذرا اس بات میں ذرا غور کریں، یہ کہہ لینا سن لینا آسان ہے، خیموں میں لاشیں پڑی ہیں جہاں پر 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی لاش ہے، جوان علی اکبر کی بھی ہے، لیکن حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے کربلا تک، پھر کربلا سے مدینے تک میں قافلے کے ساتھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ زینب کی تہجد کی نماز بھی قضا ہو گئی ہو۔ آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا صورتحال ہے، ڈرامے کی قسط نہیں چھوٹنی چاہیے، رب کی نماز چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بھی تو خواتین ہی تھیں، لیکن وہ عام نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی آنی پہ تھا۔ بڑا عجیب منظر تھا، امام حسین کا مبارک سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بی بی زینب نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ قافلے والوں رکو، اور آپ نے حکم فرمایا کہ امام حسین کے مبارک سر کو ہم سے دور لے جاؤ۔ قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ وارثوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے شہداء کی لاشیں ہمیں ملیں، لیکن یہ ایک عجیب خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسین کا مبارک سر ہم سے دور لے جاؤ۔ پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں ارشاد فرما رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بڑا ایک عجیب منظر ہے، امام حسین کا مبارک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا جھرمٹ ہو اور لوگوں کی نظریں جو ہیں ہمارے کپڑوں پہ پڑے۔ جسم پہ پڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جن کپڑوں سے چادروں سے جسموں کو سمیٹا ہوا تھا، حضرت بی بی زینب کی یہ خواہش تھی کہ کسی غیر مرد کی نظر ہمارے اس کپڑے پہ بھی نہ پڑے۔ تو معزز سامعین، ابن کثیر نے لکھا ہے یزید کا کردار، یہاں پر بہت ساری چیزیں لکھی، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میوزک گانے باجے کا شوقین تھا، کنجریوں کا ناچ دیکھتا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہ لکھا گیا ہے، بہت ساری چیزیں لکھی، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سننا پسند فرماتے تھے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ مجھے بتاؤ آج ہماری اکثریت کا کردار کیا ہے؟ ہماری اکثریت کا کردار یزید سے ملتا ہے۔ میں نے آج تک کوئی رکشہ، ٹرالی، بس، ویگن، کار نہیں دیکھی جس میں کنجریوں کے گانے نہ چل رہے ہیں۔ ہم گاڑی پہ لکھواتے ہیں لبیک یا حسین، اور اندر جو ہے وہ یزیدی کردار چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک چاولوں کی دیگ پکا لیں تو سمجھ لو حق ادا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مشن پہ اپنے رفقا کی اور اپنی جان بھی دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین تھا۔ یزید کے مخالف آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اسی لیے نا کہ وہ گانے باجوں کا شوقین تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بہت سارے اس طرح کے شیطانی افعال اس میں پائے جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے لیے خود ووٹ جو ہے مانگنے کے لیے چلے ہوتے ہیں۔ بہرحال بات یہ کرنا چاہتا ہوں، حسینی کردار اپنائیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم حسینی ہیں ویسے ہم فاروقی بھی ہیں۔ الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی ہے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں جس جگہ سے
دو آوازیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کی اس جگہ پہ لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جس گھر میں موت ہو جائے، جب میت اٹھے تو لوگوں کی، وہ عورتوں کی، جو خواتین کی چیخ و پکار سے آواز بلند ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ، ایسے گھر پہ رب کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہی ہوتی ہے۔ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ کیوں منع کیا گیا؟ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بھی پسند نہیں ہے جس سے رسول اللہ کی بیٹیوں کا پردہ خراب ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دین کیا ہے۔ فرمایا کہ دوسری جگہ وہ ہے جہاں خوشی کا موقع ہو، پھر ساز باز گانے کی آوازیں وہاں پر بلند ہو اس گھر میں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس گھر پہ بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہی چیزیں یزید کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو خدارا ایسا نہ کریں کہ ہم محفل کے اندر حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگائیں اور بعد میں ہمارے کردار سیم یزید جیسا ہو، اپنے کردار حسینی بنائیں۔ یہی میں آج میسج دینا چاہتا تھا۔